بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في مقام آخر: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال: إنما يخشى الله من عباده العلماء. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. محترم دوستوں اور ساتھیوں، عزیزوں اور بھائیوں، ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ آج بروز سنیچر 15 جمادی الاول 1433 ہجری مطابق 7 اپریل سن 2012 جبیل سعودی عرب کے مشہور شہر رائل کمیشن کی اس لائبریری میں ہم آپ سے ایک بڑے اہم موضوع پر گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ ہماری گفتگو ہے علمی دعوے داری اور اس کے برے اثرات۔ علمی دعوے داری اور اس کے برے اثرات۔ ایک آدمی عالم نہیں ہوتا، اپنے آپ کو عالم ظاہر کرتا ہے۔ داعی نہیں ہوتا، اپنے آپ کو داعی ظاہر کرتا ہے۔ مبلغ نہیں ہوتا اور اسلام کی تبلیغ کرنے لگتا ہے۔ اس کا کتنا خطرناک اثر سماج اور معاشرے پہ پڑتا ہے اور یہ کتنی غلط چیز ہے، اسی کی وضاحت ہوگی انشاءاللہ۔ تبلیغ اور دعوت سے بہتر کوئی کام نہیں، مگر علم کے بغیر دعوت یہ ہلاکت کا باعث ہے۔ امت محمدیہ، اللہ نے اس امت کو خیر امت قرار دیا، فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہو، نکالی گئی ہو۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، خیر امت کی وجہ بھی بتائی کہ بھلائی کا حکم دیتی ہو اور برائی سے روکتی ہو اور اللہ پر ایمان رکھتی ہو۔ اس امت کی سب سے بڑی جو خوبی ہے کہ اللہ نے اس امت کو پہلے دن سے جب خطاب کیا تو کہا اقرأ۔ صحیح بخاری کی بڑی مشہور حدیث، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلے وحی کا جب آغاز ہوا تو اس کا سلسلہ اچھے اور نیک صالح خواب سے ہوا۔ جو کچھ خواب دیکھتے صبح کو وہ چیز ظاہر ہو جاتی۔ غار حرا میں آپ تنہائی میں عبادت کرتے تھے۔ ایک روز غار حرا میں عبادت میں مشغول تھے، رب کے فرشتے نے آ کے کہا اقرأ، پڑھیے۔ آپ نے کیا کہا؟ ما انا بقارئی، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ یہ پہلی تربیت تھی اس امت کی کہ اگر کسی چیز کا علم نہ ہو تو کہہ دے کہ مجھے اس کا علم نہیں ہے۔
آج کوئی سوچے کہ میں بڑا مشہور داعی ہوں، میں بہت بڑی پوزیشن پر ہوں، امیر ہوں، گورنر ہوں، یا میں ایک کام کر رہا ہوں اور لوگوں کے بیچ کہہ دوں گا کہ نہیں آتا مجھے جواب، تو بڑی بے عزتی ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن سے امت کو جو سبق دیا، جبرائیل امین نے کہا اقرا، پڑھیے، تو اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ ما انا بقاری، میں پڑھا لکھا نہیں، پڑھنا نہیں جانتا۔ بتاؤ نبی سے بڑا کوئی عالم ہو سکتا ہے؟ اس امت میں ہمارے رسول سے بڑا کوئی عالم ہے؟ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا جو سبق دیا امت کو، یہ کہہ کر کے کہ دین کے معاملے میں، شریعت کے معاملے میں، علم کے معاملے میں کوئی چیز اگر نہ معلوم ہو تو یہ کہنا کہ میں نہیں جانتا، یہ نبی کی سنت ہے، یہی دین ہے، یہی عین شریعت ہے۔ آج ہلاکت کی سب سے بڑی وجہ کہ آدمی علم کے بغیر، کتنے لوگ علامہ بن جاتے ہیں، دعوت کے علم کے بغیر کتنے لوگ داعی بن جاتے ہیں۔ علم کا دعویٰ ہے مگر انسان کی جھولیاں خالی ہوتی ہیں، قلم دوات ہے مگر مواد نہیں ہے، قلم ہے لیکن میٹر نہیں ہے۔ بغیر علم کے آدمی شیخ بن جاتا ہے، بغیر علم کے علامہ بن جاتا ہے، چند آیتیں یا حدیثیں یاد کر کے آدمی محدث بن جاتا ہے، کچھ اختلافی مسائل کو ابھار کر کے وہ مناظر اسلام بن جاتا ہے، اپنے ذاتی افکار و نظریات کو پیش کر کے مفکر اسلام بن جاتا ہے۔ یہ امت مسلمہ کے لیے سب سے بڑی مصیبت ہے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں یشکو الی اللہ الحقوق تظلما من جہلہ کشکایت الابدان من جاہل متطبب یفتی الورى ویحیل ذاک علی قدر الرحمن۔ ایک آدمی ڈاکٹر نہیں ہے، وہ علاج کرے اور مریض مر جائے تو ڈاکٹر کہے کہ یہ تو تقدیر میں لکھا تھا مر جانا، کیا اس کا یہ عمل درست ہے؟ نہیں، وہ ڈاکٹر سزا کا مستحق ہے۔ وہ ڈاکٹر علم کے بغیر، معلومات کے بغیر اس نے علاج کیا ہے۔ اسی طرح ایک آدمی شریعت کا عالم نہیں ہے، دین نہیں جانتا، اب وہ دین کے بارے میں فتوے دے، مفتی بن جائے، مناظر بن بیٹھے، تو اس سے دین کا جو نقصان ہوگا، کتنا بڑا ایسا شخص مجرم ہوگا۔ اسی لیے امام حسن بصری رحمہ اللہ کہتے تھے کہ اللہم انا نشکو الیک ھذا الغثاء، یعنی بغیر علم کے دعوت دینے والوں کے بارے میں کہ یہ اللہ، یہ جو جھاگ ہے سمندر پہ جمع ہوا، اس سے ہم تیری پناہ چاہتے ہیں۔ علامہ ابن حزم رحمہ اللہ کہتے تھے کہ لا آفت علی العلوم واہلها اضر من الدخلاء فیها وهم من غیر اہلها، علم پر یا علماء پر اس سے بڑی آفت یا مصیبت کوئی نہیں ہو سکتی کہ بغیر علم سیکھے لوگ میدان دعوت میں اتر جائیں اور دعوت کے نام پہ ہزاروں نہیں لاکھوں کا مجمع جمع کر لیں۔ آج یہی ہوتا ہے کہ 10 لاکھ کا مجمع ہے، ایک آیت ترجمے کے ساتھ نہیں یاد ہے، اور آدمی سوچے گا سب سے بڑا داعی ہے۔ 2-4 مسائل کو لے کے آدمی 50 لاکھ کا مجمع جمع کر لے اور مناظر اسلام بن بیٹھے، تو کہتے ہیں کہ علم یا علماء پر اس سے بڑی مصیبت کوئی نہیں ہو سکتی کہ بغیر علم حاصل کیے لوگ میدان میں اتر جائیں اور اس کے بعد وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ دعوت دے رہے ہیں، حالانکہ وہ گمراہی پھیلا رہے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ اصلاح کر رہے ہیں، حالانکہ وہ فساد پھیلا رہے ہیں۔ تو اس طرح سے آج صورتحال دنیا میں کتنی بگڑ گئی کہ آدمی جب کسی شخصیت سے متاثر ہو جاتا ہے، اتنا متاثر کہ مسائل پوچھتا ہے تو یہ نہیں کہتا کہ قرآن و سنت سے دلیل چاہیے، کہے گا کہ فلاں صاحب نے اس بارے میں کیا کہا ہے، بس انہی کا جواب چاہیے، ان کا کیا فتویٰ ہے وہی چاہیے۔ حالانکہ علم کے بارے میں جو متقدمین، جو ہمارے سلف گزرے ہیں، ان کے اقوال نہ پیش کرنا، قرآن و حدیث کو سلف صالحین کی سمجھ کے مطابق نہ بیان کرنا، یہ ہلاکت ہے۔ کوئی کتنا بڑا بھی مفکر یا مدبر اس دور میں ہو جائے، سلف کے برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کلام المتقدمین قلیل کثیر البرکہ، جو پرانے لوگ تھے ہمارے امت کے بڑے بڑے فقہاء، صحابہ، انبیاء، محدثین، ان کی باتیں کم ہوتی تھی لیکن اس کی برکت بہت زیادہ ہوتی تھی۔ وَكَلَامُ الْمُتَأَخِّرِينَ كَثِيرٌ قَلِيلُ الْبَرَكَةِ، اور بعد کے لوگوں کی باتیں
خوب زیادہ ہوں گی، لمبی ہوں گی، گھنٹوں وہ بولیں گے، اس میں برکت و تاثیر کم ہوتی ہے۔ کیوں؟ علمی جو دعوے داری ہے، ایک آدمی دعویٰ کرے کہ وہ سب کچھ جانتا ہے، یہ اس کا دعویٰ باطل ہے۔ امام جو ہے بعض محدثین نے اور بعض فقہاء و تابعین نے اس طرح کی چیزیں ذکر کیا ہے۔ ایک نام آتا ہے شمس ابن عطا الرازی کا، وہ مدعی تھا کہ سب سے زیادہ حفظ رکھتا ہے، اس سے زیادہ کسی کے پاس علم نہیں ہے، اور وہ ہر سوال کا جواب دیتا تھا۔ ایک بار کسی مجلس میں اس سے کسی نے پوچھا کہ مغرب کی نماز میں قصر پر کوئی صحیح حدیث ہے؟ اس نے جھٹ دے کہا ہاں ایک حدیث ہے، فلاں بن فلاں نے روایت کیا اور حدیث کر دیا۔ اسے نہیں معلوم کہ مغرب میں قصر نہیں ہے، مگر آدمی جب یہ سوچے کہ میں یہ کیسے کہہ دوں کہ میں نہیں جانتا، جھٹ دے جھوٹی حدیث گڑھ کر کے پیش کر دیا۔ تو جو زیادہ بولتا ہے، زیادہ بیان کرتا ہے، وہ جھوٹ کا بھی سہارا لیتا ہے، قصے کا سہارا لیتا ہے، خواب کا سہارا لیتا ہے، اور دوسرے باطل افکار و نظریات کو شامل کر دیتا ہے۔ اس لیے سب سے بڑی جو چیز ہے کہ انسان اللہ کا تقوی اختیار کرے۔ اسی طرح سے پوچھا گیا شمس بن عطا سے کہ یہ بتاؤ کہ تم اس سلسلے میں کچھ جانتے ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یا کسی صحابی سے حضرت حسن بصری کا سمع ثابت ہو، یا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حسن بصری کا سمع ثابت ہو، کیونکہ حسن بصری تابعی ہیں، دوسرے صحابہ سے ثابت ہے۔ حسن ابو ہریرہ سے بتاؤ کہ ان سے ملاقات ہے، جھٹ دے جھوٹی حدیث گڑھ کر کے پیش کر دیا اور کہا کہ ہاں فلاں نے کہا ہے کہ حسن بصری سے ابو ہریرہ کا سمع ثابت ہے۔ جھوٹ جب بولنا چاہتا ہے آدمی تو سچائی کو پیچھے کر دیتا ہے۔ اسی طرح سے علمی دعوے داری اتنی بری چیز ہے کہ علم کے بغیر اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے، اسی طرح مقاتل بن سلیمان وہ کہتا تھا کہ مجھ سے جو چاہو پوچھ لو، کوئی سوال ایسا نہیں جس کا جواب میں نہ دے سکوں۔ کسی نے پوچھا ہے بتاؤ کہ چونٹی کی اتڑیاں کہاں ہوتی ہیں؟ چپ ہو گیا۔ پھر پوچھا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے حج کیا تو بال کس نے کاٹے تھے؟ چپ ہو گیا۔ تو اس طرح سے جو لوگ فضول دعویٰ کرتے ہیں ان کو اسی طرح خاموش بھی کرانے والے لوگ موجود ہوتے ہیں۔ حالانکہ سب سے بڑی چیز انسان کے لیے کہ آدمی کتنا بھی بڑا ہو جائے، اللہ کی نگاہ میں تقوی سے بڑی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے۔ علامہ ابن قدامہ نے اپنی کتاب الرقۃ والبکا میں ایک واقعہ لکھا ہے، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما ایک جگہ تشریف فرما تھے۔ ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ قیامت قائم ہو گئی، سارے لوگ میدان میں ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اونچی جگہ بہت بلندی پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت عمر نے اس شخص کو ڈانٹا اور بھگا دیا، چلا گیا وہ آدمی۔ کچھ مہینوں کے بعد جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات ہو گئی تو اس شخص کو بلوایا اور بلا کر کے کہا کہ تم اپنا خواب بیان کرو۔ اس نے اپنا خواب بیان کیا تو سن کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور فرمایا کہ میں نے اس دن تمہیں جو ڈانٹ کر بھگا دیا تھا جانتے ہو کیا وجہ ہے؟ صرف اس لیے کہ جس مجلس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسے صحابی موجود ہوں وہاں تم نے عمر کی تعریف کیسے کرنی شروع کر دی۔ یہ جذبہ تھا، یہ تواضع تھی۔ آج عالم ہیں، مفتی ہیں، سارے لوگ موجود ہیں، لیکن کیا ہے، ایک آدمی کوئی میڈیا میں چھایا ہے، کوئی 10 لاکھ کے اجتماع پہ چھایا ہوا ہے، کوئی چند کتابوں کا پڑھ کر کے مفکر بنا ہوا ہے، تو انسان علماء یا مفتیوں کو یا بڑے بڑے جو اہل علم ہیں ان کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ علماء مفتی موجود ہیں، جواب کون دیتا ہے سوالوں کا؟ وہ جو چند کتابوں کو پڑھ کر کے مفکر اور داعی بنا ہوا ہے۔ یہ ہے تعلم، یہ ہے خطرناک چیز شریعت کے لیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص سے یہی کہا کہ جس مجلس میں ابو بکر موجود ہوں کیسے تمہاری جرأت ہوئی عمر کی تعریف کی؟ یہ جذبہ اور دین کی اشاعت میں یہ سوچ ہونی چاہیے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے سنن ترمذی میں حسن صحیح سند سے ذکر کیا ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا، حضرت عباس ابن عبد المطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، سگے، عمر میں 2 سال بڑے تھے۔
جب آدمی 2 سال 1-3 سال بڑا چھوٹا ہوتا ہے تو 15-20 سال کے بعد یہ چھوٹائی بڑائی سمجھ میں نہیں آتی. بچپن میں 1-2 سال چھوٹے بڑے سمجھ میں آ جائیں گے، لیکن جب 10-15-20 سال کے آگے ہو گئے تو 1-2 سال کا چھوٹا بڑا ہونا بے مشکل ہوتا ہے سمجھنا. نبوت کے بعد 40 سال کے بعد کیسے کوئی جانے گا کہ کون چھوٹا ہے بڑا ہے؟ کسی نے پوچھا انت ایہما اکبر، حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا ایہما اکبر انت ام الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، عباس یہ بتائیے کہ آپ دونوں میں بڑا کون ہے، آپ بڑے ہیں یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کیا کہا؟ عمر میں 2 سال بڑے تھے، چچا تھے، کہہ سکتے تھے نا کہ میں بڑا ہوں آپ چھوٹے ہیں. کیا کہا؟ هو اکبر منی لیکن ولدت قبلہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی مجھ سے بڑے ہیں لیکن میری پیدائش آپ سے پہلے ہوئی. سمجھ گئے آپ؟ یہ نہیں کہا کہ میں بڑا ہوں، کہنے والا کہہ سکتا ہے نا، لیکن انداز، تربیت، مقام، مرتبہ کہا بڑے آپ ہی ہیں، بس یہ ہے کہ میری پیدائش آپ سے پہلے ہو گئی ہے. یہ ہے میرے بھائیو اور دوستو احترام علم کا، علماء کا مقام و مرتبہ جو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں پیش کیا. آج صورتحال کتنی خطرناک ہو گئی ہے، اسی لیے قیامت کے قریب کی جو علامتیں ہوں گی، عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ولكن يقبضه بقبض العلماء. اللہ تعالیٰ قیامت کے قریب علم کو اٹھا لے گا. علم کو کیسے اٹھائے گا؟ لوگوں کے سینے سے نہیں نکالے گا. اس کی صورت یہ ہوگی کہ علماء جو بڑے بڑے ہوں گے ان کو موت دے دے گا، علماء چلے جائیں گے. اس کے بعد علماء چلے جائیں گے، پھر کیا ہوگا؟ لوگ جاہلوں کو اپنا رہنما اور سردار بنا لیں گے. علماء کے مقابلے میں اب جو بھی ہوگا جاہلوں کو میں سے لوگ سردار بنا لیں گے. اس کے بعد فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، تو بغیر ان سے سوال کیا جائے گا. اب عالم مر گئے، دنیا میں نہیں ہیں. اس جگہ جو بھی لوگ ہوں گے علماء کی جگہ لیں گے، جاہل ہوں گے لیکن اب وہ کام کریں گے علماء کا. اب ان سے لوگ سوالات کریں گے، فتویٰ پوچھیں گے. اب وہ بغیر علم کے جب فتویٰ دیں گے تو خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. یہ قیامت کے قریب ایسے حالات آئیں گے. ابو امیہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من اشراط الساعہ ان یلتمس العلم عند الاصاغر، رواہ الطبرانی وصححہ الالبانی رحمہ اللہ فی الصحیحہ. قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ چھوٹے لوگوں سے علم حاصل کیا جائے. عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ من الاصاغر، حدیث میں ہے کہ چھوٹے لوگوں سے علم حاصل کرنا یہ قیامت کی نشانی ہے. اب ہم تو سمجھیں گے چھوٹے کا مطلب کہ کم عمر آدمی، بچہ جو ہے عمر کا کم ہو. تو کہا کہ الذین یقولون برأیہم، وہ لوگ جو دین میں اپنی رائے سے کچھ کہتے ہیں وہی چھوٹے لوگ ہیں. چاہے جتنی بڑی پگڑی ہو، جتنا بڑا جبہ ہو، کہہ دو یہ جائز ہے، ناجائز ہے، حرام ہے، مکروہ، ہاں نہیں، یہ دین نہیں ہے. آج کتنے لوگوں سے فتویٰ پوچھو کہ حضرت ذرا دلیل سے سمجھائیے تو غصہ ہو جائیں گے. تم بڑے دلیل والے ہوئے ہو، جو کہہ رہا ہوں مانو اس کو، ہے کہ نہیں؟ جو اپنی رائے سے کہے وہی چھوٹا ہے. جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں جواب دے وہی بڑا ہے، کیونکہ وہ رب کا قرآن پیش کر رہا ہے، نبی کا فرمان پیش کر رہا ہے. اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کم عمری میں فتویٰ دیا ہے. کیوں کم عمری میں فتویٰ دیا؟ اس لیے کہ ان کے پاس قرآن و سنت کا خزانہ موجود تھا. تو عمر کی کمی ذاتی مطلوب نہیں ہے، رائے کا آدمی اپنی مرضی سے دین کو کھلواڑ نہ بنائے. اس لیے میرے بھائیو اور دوستو، اللہ کا خوف، اللہ کا تقوی، قرآن سے استدلال کرنا یہ ضروری ہے. وہ آدمی جو قرآن کو دلیل کے طور پہ نہ پیش کرے، وہ آدمی جو سنت کو دلیل کے طور پر نہ پیش کرے، وہ سب سے بڑا نادان انسان ہے. ایک آدمی، اس کی مثال دوں، تفقہ فی الدین اتنی پیاری چیز ہے کہ دین کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جو قرآن و سنت میں موجود نہ ہو. فتویٰ ابن عثیمین میں فتویٰ ہے، اور شیخ جب زندہ تھے بایات تو یہ
چیز درست کر کے بھی بانٹی گئی اور لوگوں نے زبانی نقل بھی کیا۔ ایک آدمی شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ کے پاس آیا، کہا کہ حضرت قرآن اور حدیث میں کہاں لکھا ہے کہ سگنل توڑنا منع ہے؟ اشارہ ہے جیسے نا لال سگنل اور ہرا، تو لال پہ رک جانا ہے، ہرے پہ چلنا ہے۔ تو کہا کہ مجھ کو قرآن حدیث سے سمجھائیے، لال پہ رکنے کی کیا ضرورت ہے؟ میری گاڑی ہے، میں چلا جاؤں گا۔ قرآن میں کہیں ذکر ہے اس کا، حدیث میں ذکر ہے؟ عالم جب کوئی چیز قرآن و سنت سے تلاشتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ بیٹھایا اس کو، کہا قرآن کی آیت نہیں پڑھے؟ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، تمہیں معلوم ہے کہ ریڈ سگنل ہے، نہیں رکو گے کراس کر جاؤ گے، ادھر سے گاڑی آئے گی ٹکر ہو جائے گی۔ ریڈ سگنل سلامتی کی خاطر بنایا گیا ہے، گرین ہے تمہارا سلامتی سے گزر جاؤ، ریڈ ہے رک جاؤ، ہے کہ نہیں دلیل قرآن سے؟ تو قرآن یا سنت میں کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جو موجود نہ ہو، انسان تفقہ فی الدین حاصل کرے، اپنی رائے سے کہ نہیں ایسا نہیں ہے، ویسا ہے، جائز ہے، حرام ہے۔ انسان کی عقل کا دین میں کوئی دخل نہیں ہے، اور وہ آدمی جو قرآن یا سنت کے دلائل سے واقف نہ ہو اس کے لیے فتویٰ دینا حرام ہے۔ بعض علماء نے لکھا کہ علم ایک دعویٰ ہے، عالم اس کا مدعی ہے اور عمل اس کا شاہد ہے۔ بغیر دعویٰ کے، بغیر دلیل کے، بغیر شہادت کے، بغیر جو ہے دلیل کے گفتگو کرنا حرام ہے۔ علم کو عمل کے ساتھ عالم پیش کرے گا، یہ انتہائی اہم چیز ہے دین کے اندر۔ وہ لوگ جو بغیر علم کے عمل کا دعویٰ کریں یا بغیر علم کے لوگوں کو دین کی دعوت دیں، وہ ہلاکت کی دعوت دیتے ہیں، وہ دین کی شریعت کی دعوت نہیں دیتے۔ امام سفیان ثوری رحمہ اللہ مشہور تابعی کہا کرتے تھے، تعوذوا باللہ من فتنة العابد الجاہل ومن فتنة العالم الفاجر، تم ہمیشہ اللہ کی پناہ طلب کرو جاہل عبادت گزار سے۔ جاہل عبادت گزار کی عبادت اس کے لیے وبال جان ہے، وہ نہیں جانتا کیسے عبادت کرنا ہے، کیا احکام ہے، کیا مسائل ہے، الٹا سیدھا جو کچھ کرے گا تو اس کا اسے کیا ملے گا۔ یا فاجر اور بدکار عالم، وہ آدمی جو علم پر عمل نہیں کرتا، برائی پر برائی کر رہا ہے، تو کہا کہ ان دونوں سے تم اللہ کی پناہ طلب کرو۔ اسی طرح سے علمی دعوے داری یا بغیر علم کے شریعت کے علم کے بغیر آدمی دعویٰ کرے۔ ابو عمرو مالک سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے مجھے بتایا کہ وہ ربیہ، حضرت ربیہ کے پاس گیا، وہ رو رہے تھے۔ امام ربیہ رونے، پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ ربیہ کے رونے کی وجہ کیا تھی؟ کہا کوئی مصیبت آ پڑی، کوئی پریشانی؟ کہا اس سے بڑی پریشانی کیا ہوگی کہ آج ایک جاہل سے فتویٰ پوچھا گیا، وہ آدمی جو شریعت کا عالم نہیں ہے اس سے شریعت کے بارے میں پوچھا گیا، اب وہ جو کچھ بتائے گا وہ ہلاکت کا راستہ ہوگا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب کچھ سال ایسے ہوں گے جو دھوکے کے سال ہوں گے، ان میں جھوٹے کو سچا جانا جائے گا اور سچے کو جھوٹا جانا جائے گا۔ وہ آدمی جو قرآن و سنت پیش کرے گا، کہے گا دن میں فتنہ پھیلاتا ہے، یہ شریعت بدل رہا ہے، جو قصے کہانی پھیلائے گا، جو اپنی جانب سے کہے گا یہ حضرت ٹھیک بولتے ہیں۔ یہی نہ ہوتا ہے کہ آج قرآن و حدیث کو لوگوں نے اجنبی بنا دیا اور بزرگوں اور پیروں کی رائے کو دین بنا دیا۔ قیامت کے قریب یہ مرحلہ آئے گا کہ سچے کو جھوٹا، جھوٹے کو سچا جانا جائے گا، اور امانت دار کو خائن اور خائن کو امانت دار سمجھا جائے گا، اور روئے بزہ قوم کا بالکل گھٹیا اور ذلیل آدمی بڑے بڑے مسائل میں گفتگو کرے گا۔ یہ قیامت کے قریب کی علامتیں ہوں گی۔ آج جو انتہائی گھٹیا آدمی ہوتا ہے اس کو بھی دیکھیں بڑے بڑے مسائل میں اس کی رائے لی جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے، لا یزال الناس بخیر، لوگ اس وقت تک بھلائی پر رہیں گے جب تک کہ علم کو اپنے سے بڑوں سے لیں گے، اور جہاں اپنے سے چھوٹوں سے علم حاصل کرنا شروع کیا وہ ان کی ہلاکت کا آغاز ہوگا۔ اور دین میں بڑا کون ہے؟
جو قرآن و سنت کی دلیل پیش کرے، چھوٹا کون ہے جو اپنی رائے پیش کرے۔ کسی جاہل کو عالم پر فتویٰ دینا یہ ہلاکت کی سب سے بڑی علامت ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک مرتبہ بغداد عراق سے ایک آدمی چل کر کے مدینہ منورہ آیا، 40 مسائل اور سوالات لے کر کے آیا کہ مدینہ میں امام مالک بڑے محدث اور امام ہیں، وہ اس کا جواب دیں گے۔ 36 سوالوں کے جواب میں کہا کہ لا ادری میں نہیں جانتا، صرف 4 کا جواب دیا۔ اس نے کہا حضرت میں عراق سے چل کر آیا ہوں، وہاں آپ کے علم کا اتنا شہرہ ہے، میں جا کر کہوں گا کہ آپ نے کہا کہ نہیں جانتے تو لوگ کیا کہیں گے، غلط تاثر جائے گا، یہی تو سوچتے ہیں لوگ۔ تو حضرت امام مالک نے کہا کہ جا کر کہہ دینا کہ مالک نے کہا ہے کہ میں نہیں جانتا۔ امام مالک محدث تھے، ما انا بقارئی کا نسخہ ان کے سامنے موجود تھا، اپنی رائے سے جواب دینا پسند نہیں کیا۔ ہمارا معاملہ کیا ہے؟ آدمی اٹانگ پٹانگ آؤل پھول جو ہے جواب دے دیتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ وہی مفکر اعظم ہے، وہی مناظر اسلام ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کا جب وقت آیا تو رونے لگے۔ بیٹے نے پوچھا کہ والد محترم آپ کیوں رو رہے ہیں؟ پوری زندگی حدیث کی خدمت میں گزری، رونے کی کیا ضرورت ہے؟ تو کہنے لگے کہ اس لیے رو رہا ہوں کہ ایک مرتبہ عراق سے جو آدمی 40 مسائل لے آیا تھا، جن میں 36 کے بارے میں تو کہہ دیا کہ نہیں جانتا، تو اس میں تو اطمینان ہے کہ کوئی بات نہیں جانتا، چھٹی مل گئی۔ 4 سوالات جن کا میں نے جواب دے دیا تھا، اسی کے بارے میں رو رہا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں غلطی ہو گئی ہو تو اللہ کے ہاں میری گرفت ہو۔ یہ خوف تھا، یہ تقوی تھا، سوالوں کا جواب دینے میں یہ احتیاط تھا۔ امام ابن حبان رحمہ اللہ کی کتاب الثقات، اس میں متعدد جگہ بہت مشہور کتاب ہے رجال کی، توقف اختیار کیا ہے۔ امام ابن قیم اور امام ذہبی نے بہت سارے مسائل میں توقف اختیار کیا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ بہت سارے مسائل کو کہتے ہیں کہ حدیث کی صحت پر اس کا جواب اور یہ چیز موقوف ہے۔ تو اسی طرح سے یہ ہمارے سلف کا یا محدثین کا یہ طریقہ تھا کہ کسی بھی جواب میں چیلنج نہیں کرتے تھے، الا کہ توحید وغیرہ کے جو واضح مسائل ہوں۔ امام مولانا عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ نے تحفۃ الاحوذی ترمذی کی شرح میں کم و بیش 1500 جگہوں پہ بیان چھوڑا ہے کہ اس کو آگے بڑھ گئے بغیر اس کی وضاحت کیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ معلوم تھا کہ ابھی یہاں دیکھنا ہے، یقین نہیں تھا۔ غلط رہنمائی کرنے سے بہتر کہ وہ جگہ خالی چھوڑ دی جائے تاکہ آنے والے لوگ صحیح چیزوں کو پا لیں گے۔ بغیر علم کے فیصلہ کرنا ہلاکت ہے۔ فیصلہ نہیں کریں گے، جواب نہیں دیں گے، دوسرے ایک آدمی جا کر کے پوچھ لے گا۔ جس طرح بغیر علم کے آدمی کسی کا علاج کرے تو مریض مر جائے گا، لیکن اگر کہہ دیں کہ میں نہیں علاج کر سکتا تو وہ دوسرے ڈاکٹر کو تلاش لے گا۔ آج دیکھیے کہ آدمی بدعتی ہے لیکن اپنے آپ کو سب سے بڑا سنی سمجھتا ہے، صحابہ کرام کا دشمن ہے، اپنے آپ کو سب سے بڑا صحابہ کرام کا جو ہے مددگار سمجھتا ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو فقہی یا اجتہادی مسائل میں کسی کو جہنمی کہہ دیں گے، کافر کہہ دیں گے، یہ چیزیں غلط ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ وقت کے لحاظ سے شریعت بدل جاتی ہے۔ ایک آدمی ایک اسٹیج پر تقریر کر رہا تھا، پڑھا لکھا مگر شریعت کا کتنا بڑا جاہل، کہتا ہے کہ دنیا میں ہر جگہ ترقی ہو رہی ہے، مسلمانوں کے دین میں کیوں نہیں ترقی ہوتی؟ وہ ہزاروں سال سے ایسے وضو میں پہلے ہاتھ دھوتے ہیں، اس کے بعد کلی کرتے ہیں، ناک میں پانی ڈالتے ہیں، چہرہ دھوتے ہیں، پھر ہاتھ اور پھر پیر دھوتے ہیں۔ اس میں چینجنگ ہونی چاہیے، ترتیب بدلنا چاہیے۔ کتنا بڑا جاہل آدمی ہے۔ ایسے لوگ اس دنیا میں آ کر اسٹیج پر گفتگو کرتے ہیں تو میرے بھائی اور دوستو کتنی خطرناک چیز ہے۔ کچھ لوگ فرضی مسائل پوچھیں گے اور فرضی سوالوں کا جواب بھی لوگ دے دیتے ہیں، اگر ایسا ہوا تو ایسا ہوا تو، یہ بھی غلط ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اگر کوئی فرضی سوال لے کر کے آتا تو پوچھتے کیا یہ واقع ہو چکا ہے؟ سائل کہتا نہیں، تو کہتے کہ پھر جواب نہ طلب کرو، اس کا سوال نہ کرو، اس لیے کہ جب یہ مسئلہ واقع ہوگا تو اللہ اس کا حل بھی بھیجے گا۔
جو اللہ مسائل بھیجے گا وہ مسائل کا حل بھی بھیجے گا۔ آج لوگ پا جائیں گے اگر کسی مولوی کو تو ایسا ہوا، مولوی صاحب ایسا ہوا تو پھر ایسا ہوگا تو کیا ہوگا، فرضی سوال پر سائل کو ڈانٹنا یہ بھی جو ہے سلف کی سنت ہے، اور اس کو خاموش کرایا جائے، ہر سوال کا جواب نہ دیا جائے۔ اسی طرح سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو اسلام کی دعوت دیں گے تو پھر وہ کہیں گے دیکھو یہودیت یہ ہے، نصرانیت یہ ہے، ہندوازم یہ ہے، بدھ یہ ہے، اسلام سب سے اچھا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام اچھا ہے، مگر کسی سے اسلام کو کمپیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسلام، اللہ نے کہا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے، اسلام کے علاوہ کوئی دوسری چیز دین نہیں ہے۔ آج کتنے ایسے لوگ ملیں گے آپ کو جو اسلام کو ڈرتے ڈرتے غیر مسلم کے سامنے بہت ہچکچاتے ہوئے پیش کریں گے۔ ٹھیک ہے، اس کے مقام و مرتبے کے لحاظ سے گفتگو کی جائے گی، مگر دین اسلام بلند ہے، یہ قیامت تک کے لیے ہے۔ اس میں دعوت میں کسی طرح کے خوف یا کسی طرح کے ڈر کی ضرورت نہیں ہے۔ دو چیزیں ہونی چاہیے دین کو پھیلانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے۔ پہلی چیز اخلاص نیت، انسان کی نیت خالص ہو۔ دوسری چیز اتباع سنت، انسان اگر مخلص ہے تو اللہ اس کی دعوت میں برکت دے گا، اور وہ عمل سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ اگر آدمی اخلاص اس کے پاس نہیں ہے، شہرت یا منصب کے لیے کوئی کام کرے تو پھر وہ خود ہلاک ہو جائے گا۔ بعض علماء نے لکھا کہ ریاکاری یہ نفاق کا دروازہ ہے، معصیت فسق کا زینہ ہے، اور بدعت یہ کفر کی چوکھٹ ہے۔ یعنی ریاکاری سے نفاق میں داخل ہو گیا، نفاق داخل ہوگا زندگی میں، گناہ سے آدمی فاسق فاجر بنتا جائے گا۔ اسی طرح سے بدعت کرے گا، پھر دھیرے دھیرے وہ کفر اور شرک کرنے لگتا ہے۔ ڈائریکٹ شرک نہیں کوئی کرتا ہے، پہلے بدعت کرتا ہے پھر شرک میں آتا ہے۔ اسی طرح شہرت یا عہدے یا منصب کی خاطر اگر کوئی آدمی دین کی دعوت دے، ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہم وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ امام ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ کہتے تھے ما صدق اللہ عبد احب الشہرہ، شہرت کا طالب آدمی اللہ کے ساتھ کبھی سچا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو پہلی چیز اخلاص نیت اور اتباع سنت یہ دین کی دعوت میں ہونی چاہیے۔ علم ہے، اخلاص اور اتباع سے دعوت دے۔ علم نہیں ہے تو اتباع سنت کہاں سے سیکھے گا؟ نیت خالص ہے لیکن علم نہیں ہے تو پھر بھی کوئی فائدہ اس کا نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے کسی عالم یا داعی سے اگر لغزش یا غلطی ہو جائے تو یہ اس کی تعویل کرنا، اس کی غلطی کا مفہوم نکالنا کہ نہیں اس کا یہ مطلب تھا، انہوں نے ایسا کیا، یہ مفہوم ہوگا، نہیں، غلطی کو غلطی تسلیم کرتے ہوئے دعوت دینے میں برکت ہے۔ انسان کبھی بھی یہ عقیدہ نہیں رکھ سکتا، اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے تو باطل عقیدہ ہے کہ علماء غلطی نہیں کر سکتے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کہ صرف انبیاء معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، نبی ان سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اس کے علاوہ سارے لوگوں سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، یہ ان کی بشریت کی علامت ہے۔ غلطی کو غلطی تسلیم کرنا، اس سے انسان کا وقار بڑھتا ہے، اعتماد بڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے۔ ایسا نہیں کہ غلطی کی تعویل کرنا، اس کا دوسرا الٹا سیدھا مفہوم بیان کرنا اور اپنے علم کی دھاک جمانا، یہ شریعت میں مطلوب نہیں ہے۔ اسی طرح سے فتوے میں جلد بازی، اس وقت دنیا میں دیکھیں بعض مفتیوں کی طرف سے یہ چیز آتی ہے کہ ایک جو ہے جیسے خون کا بینک ہے نا، بینک کا دم، بلڈ بینک، اسی طرح سے بینک الحلیب یعنی دودھ کا جو بینک ہے، ملک کا بینک ہے، یہ بھی قائم کیا جائے، یعنی ماؤں کا دودھ جمع کیا جائے اس بینک کے اندر اور پھر بچوں کو وہاں سے پلایا جائے جنہیں دودھ نہ میسر ہو۔ یہ کیا چیز ہے؟ یا اسی طرح کتنے لوگوں نے ہر قسم کے انشورنس کے جائز ہونے کا فتویٰ دے دیا۔ کتنے ایسے مفتی اس وقت دنیا میں موجود ہیں جو کہتے ہیں زکوٰۃ کا 8 مصرف جو قرآن نے بیان کیا، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل، یہی نہیں ہے، اور مصارف ہیں۔ کچھ لوگوں نے کہا مسجد میں زکوٰۃ دے دی جائے گی، تو میرے بھائیوں عالم چاہے جتنا بڑا ہو جائے،
زکوٰۃ کا 8 مصرف قرآن نے بیان کر دیا۔ اب کوئی کتنا بڑا عالم کہے کہ نہیں مسجد میں زکوٰۃ بنا دی جا سکتی ہے، تو ہمارا عقیدہ ہے کہ اس کا فتویٰ درست نہیں ہے، اس لیے کہ زکوٰۃ کے مال کو خرچ کرنے کی جگہ اللہ نے مقرر کر دی ہے۔ ایسے بھی علماء ملیں گے کہ جو کہتے ہیں گانا بجانا جائز ہے، ایسے بھی فتوے موجود ہیں۔ تو کیا کریں گے آپ؟ یہ وہ لوگ ہیں جو دین میں اپنی رائے سے جواب دیتے ہیں، یہی چھوٹے لوگ ہیں جنہوں نے شریعت کا مذاق اڑا لیا۔ ایک ایسے بھی عالم دنیا میں آج بھی موجود ہیں، بہت بڑے مشہور آدمی، کسی غیر مسلم نے ان سے پوچھا مجلس کے اندر کہ حضرت اسلام میں یہ کیا ہے کہ کوئی آدمی اسلام لائے دین سے پھر جائے تو اس کی گردن مار دی جائے؟ مرتد کی سزا ہے نا گردن مار دینا۔ تو انہوں نے کہا نہیں، یہ پہلے تھا اب نہیں ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ کوئی کتنا بڑا بھی عالم یا داعی ہو، اس کی بات اگر قرآن یا سنت سے ٹکراتی ہے تو اس کی بات منہ پہ مار دی جائے گی۔ اس کی شخصیت، اس کا مقام و مرتبہ، احترام اپنی جگہ، لیکن سنت کا احترام اس سے بلند ہوتا ہے۔ اسی طرح سے کسی سے عالم سے پوچھا گیا، یہ سب مثالیں اسی دور کی میں دے رہا ہوں، ایک عالم سے پوچھا گیا حضرت کوئی قبر پر جائے اور یہ عقیدہ نہ رکھے کہ وہاں کچھ ملے گا، لیکن مردے سے مانگ رہا ہے، چڑھا رہا ہے، مدد مانگ رہا ہے، تو کیا اس کا حکم ہے؟ تو کہتے ہیں کہ یہ اندھیرے میں تیر چلانا ہے، مل گیا مل گیا، نہیں ملا نہیں ملا۔ دوسرے عالم سے پوچھا گیا حضرت میں ایک نو مسلم ہوں، میرے دوست جو مسلمان ہیں وہ درگاہوں یا مزاروں پہ جاتے ہیں اور میں کہتا ہوں کہ نہیں جانا چاہیے، میں نے جو دین سیکھا ہے، کیا حکم ہے؟ تو اس نے کہا کہ عالم نے کہا کہ یہ اختلافی مسئلہ ہے، اس پہ جو ہے آگے بڑھ گئے، یہ دین نہیں ہے، یہ دین کے ساتھ مذاق ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں کہا گیا عبداللہ بن مسعود اور دوسرے سلف نے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے، صحیح حدیثوں میں بھی اس کا ذکر ہے کہ ان یلتمس العلم عند الاصاغر، چھوٹے لوگوں کے پاس علم حاصل کیا جائے۔ اور چھوٹے لوگ کون ہیں؟ جو اپنی رائے سے، اپنی عقل سے فتویٰ دیں۔ شخصیت بہت بڑی ہو گئی، پبلسٹی ہو گئی، دنیا میں لوگ پھیل گئے، جاننے والے مریدین کی تعداد ہو گئی، اب جو چاہے وہ کہنا شروع کر دیں۔ یہی فتنہ ہے میرے بھائیوں اور دوستو۔ اور یہی نہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اماموں کی طرح غلط مسائل منسوب کیے، جیسے عقیدہ یہ ہے کہ عورت، یہ قاضی کا کام، جج کا کام اسلام میں عورت کے ذمہ ہے، عورت مرد کے ذمہ ہے، عورت قاضیہ اور جج نہیں بن سکتی۔ اب کسی نے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کر دیا کہ انہوں نے فتویٰ دیا ہے، حالانکہ ان کا فتویٰ نہیں ہے، لیکن جس کی یہ سوچ رہی ہوگی اس نے ان کی طرف جھوٹی بات منسوب کر دیا اپنی بات کی دلیل کے طور پہ۔ یا امام مالک کے بارے میں کسی نے کہا نا کہ وہ ہاتھ کو ایسے چھوڑ کر نماز پڑھتے، ارسال کے قائل ہیں، جبکہ امام مالک نے اپنی کتاب موطا کے اندر خود لکھا ہے کہ نماز میں دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھ کر کے باندھ لیا جائے۔ تو امام مالک کی طرف جھوٹی بات منسوب کی گئی۔ اسی طرح سے امام بخاری کی طرف کسی نے خلق قرآن کی بات کو منسوب کر دیا، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی طرف جہاد کے بارے میں منسوب کر دیا کہ صرف دفاعی جہاد کے قائل ہیں۔ تو بعض دفعہ دین میں خیانت کرنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ خود خیانت کریں گے، اور جو سلف ہیں، بڑے بڑے علماء ہیں، ان کی طرف جھوٹ کو منسوب کر دیتے ہیں۔ اس میں حیرت کی بات نہیں ہے، جھوٹ تو لوگوں نے نبی کی طرف منسوب کر دیا، جھوٹی حدیثیں کر دیا۔ علم کے بغیر اسی لیے دعوت نہیں دینی چاہیے۔ قرآن کی آیت اقرا جب اتری، اس کے فوراً بعد دعوت کا حکم نہیں دیا گیا، بہت دنوں کے بعد جب حکم آیا کہ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر، تب آپ نے دعوت کا آغاز کیا ہے، پہلے ہی وہ آغاز نہیں کیا ہے۔ تو علم کے ساتھ، یعنی جس چیز کی آپ دعوت دیں اس کا علم ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح سے داعی کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ داعی جو دعوت دلیل کے ساتھ دیتا ہے، دوسرا داعی جو دعوت تقلید کے ساتھ دیتا ہے۔ شریعت میں کون سا داعی مطلوب ہے؟ جو داعی بالدلیل ہو، قرآن اور سنت کی دلیل کے ساتھ دعوت دے، اور جو داعی بالتقلید ہو کہ نہیں ہم نے بزرگوں سے سنا ہے، ہم نے پیروں سے سنا ہے، ہم نے باپ دادا سے ایسا کرتے آئے ہیں، وہ داعی نہیں ہے، اس کو دعوت دینے کا حق ہی نہیں ہے۔ جسے کتاب و سنت کی سمجھ نہ ہو وہ دعوت کیسے دے گا؟ مشرکین کا طریقہ تھا نا، جب ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ بت کیوں پوج رہے ہو، کیا جواب دیا؟
قالوا وجدنا آباءنا ہے نا قرآن کے اندر کہ ہم نے اس پر اپنے باپ دادا کو پایا، انا وجدنا آباءنا كانوا لها عابدين، باپ دادا ایسے ہی عبادت کرتے ہوئے آئے ہیں اس لیے ہم کر رہے ہیں۔ تو دین اور شریعت کے اندر اگر کسی عالم کا قول بھی پیش کیا جائے گا تو اس عالم کے قول کی دلیل کو جاننا ضروری ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ اگر کوئی میرے قول کی دلیل نہ جانے تو اس قول کی بنیاد پر فتویٰ دینا حرام ہے اس کے لیے۔ میں نے کس بنیاد پر وہ بات کہی ہے اس دلیل کو جاننا ضروری ہے۔ تو دین میں داعی بالدلیل کی ضرورت ہے، داعی بالتقلید کی ضرورت نہیں ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ ہم میں سے ہر شخص کی بات رد کی جائے گی اور قبول بھی کی جائے گی الا صاحب هذا القبر، مگر اس قبر والے کی، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف اشارہ کرتے اور کہتے کہ اس قبر والے کی ہر بات قبول کی جائے گی، مگر ہم میں سے کسی کی بات ایسی نہیں ہے کہ ساری بات قبول کر لی جائے گی۔ ائمہ کرام رحمہم اللہ کا مشہور قول ہے کہ اذا صح الحدیث فہو مذہبی، جب صحیح حدیث آ جائے وہی ہمارا دین ہے، وہی ہمارا مذہب ہے۔ یہ تو ائمہ اور بزرگوں کا، اماموں کی بات تھی، لیکن امام کرخی جیسے متشدد اس دنیا میں گزرے، انہوں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے بارے میں کہا کہ کل آیت تخالف ما علیہ اصحابنا فہی مؤولۃ او منسوخ، کہ ہمارا جو مسلک ہے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے شاگردوں کا، ہم جس پر ہیں، اگر کوئی آیت اس کے خلاف جا رہی ہے تو ہمارا مسلک غلط نہیں، مسلک صحیح ہے، وہ آیت ہی غلط ہے۔ وہ آیت یا تو منسوخ ہوگی یا اس کی کوئی اور تعویل بیان کی جائے گی۔ جب دین میں یہ جرأت ہو جائے تو بتائیے کہ دین کے ساتھ انصاف کہاں سے ہوگا؟ انصاف تو اس وقت ہوگا جس طرح ائمہ کرام رحمہم اللہ نے انصاف کیا کہ جب صحیح حدیث آ جائے وہ ہماری بات ہے اور وہی ہمارا فتویٰ ہے، اور ہمارا فتویٰ جب نبی کی بات سے ٹکرائے تو ہماری بات کو دیوار پر مار دو۔ یہ انصاف تھا۔ یہ انصاف نہیں ہے کہ جس مسلک پر آدمی قائم ہو اس کی تعویل، جھوٹی سچی تعویل بیان کرے، یہ غلط ہے میرے بھائی اور دوستو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کی مغفرت فرمائے، دین میں ہمیں امانت داری اور تقوی کی توفیق عطا فرمائے۔ انسان کے اندر کتنی غلط فہمیاں پھیلی ہوئی ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں۔ کل یا پرسوں ایک آدمی آیا ظہر کی نماز میں، دعوت سینٹر میں، مسجد میں بیٹھا ہوا تھا نماز پڑھ کے سلام پھیر کے، امام صاحب سے کچھ مسئلہ پوچھنا چاہ رہا تھا۔ امام صاحب نے اس کو میری طرف ٹرانسفر کر دیا کہ ان سے پوچھ لو۔ پوچھتے رہا، کچھ مسائل اور تفسیر لایا احسن البیان اور کہا کہ یہ تفسیر ہے، دیکھیے ایک مسئلہ طلاق کا یا اور کوئی ایک دو مسائل اس نے پڑھ کر نشان لگائے تھے، اس کو سمجھا دیا۔ پھر اس نے جاتے ہوئے ایک سوال کیا کہ یہ اردو میں خطبہ کیوں ہوتا ہے؟ میں ایک جگہ دیکھا اردو میں خطبہ ہو رہا ہے، تو کیا ان کا جمعہ ہو جائے گا؟ مجھے حیرت ہوئی اس کے سوال سے۔ میں نے کہا کیوں، کیا بات ہے؟ کہا اردو میں خطبہ کہاں ہے؟ ہمارے انڈیا پاکستان میں کہیں خطبہ نہیں ہوتا ہے۔ میں نے پوچھا ہندوستان میں کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہا کہ میں اورنگ آباد کا ہوں۔ میں نے کہا اورنگ آباد میں کم و بیش 8 مسجدیں ایسی ہیں جہاں اردو میں خطبہ ہوتا ہے۔ مہاراشٹر کا ایک شہر ہے، 8 مسجدیں ایسی ہیں جہاں اردو میں خطبہ ہوتا ہے۔ کہا نہیں، کہیں نہیں ہوتا ہے، میں تو ایک ذرے سے واقف ہوں وہاں کے۔ میں نے کہا تم واقف ہوتے تو یہ دلیل نہیں دیتے، یہ نہیں کہتے کہ وہاں اردو میں نہیں ہوتا ہے۔ سوال ہے کہ خطبہ عربی میں ہوگا، ان الحمد للہ نحمدہ ونستعین، یہ خطبہ ہے، آیتیں حدیث عربی میں ہیں، دعائیں عربی میں ہیں، لیکن ایھا الناس، اے لوگو، جب قوم سے خطاب کرو گے تو جس قوم سے خطاب کرنا اس قوم کی زبان میں گفتگو کرنا ہے نا۔ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم، اللہ نے کہا ہم نے کسی رسول کو جب بھیجا تو اس قوم، جس قوم میں بنا کر رسول بھیجا اس قوم کی زبان میں گفتگو کرنے والا بھیجا ہے تاکہ دین کو سمجھا سکے۔ میرے سامنے اگر اردو داں ہیں اور میں ان سے عربی میں گفتگو کروں تو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ جس زبان میں خطاب کر رہا ہے، جس زبان کے لوگوں سے، اس زبان میں گفتگو ہونی چاہیے۔ تو خطبہ اثر عربی میں ہے، لیکن واضح و نصیحت کے کلمات یہ قوم کی زبان میں پیش کیے جا سکتے ہیں، اس کی تو گنجائش اور اجازت ہے باقاعدہ۔ تو اس طرح سے اس سے پھر میں نے یہ کہا اگر اتنا عربی میں خطبے کی بات ہے
تو یہ بتاؤ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اردو میں گفتگو کی ہے؟ صحابہ اردو میں گفتگو کرتے تھے؟ تم عربی سیکھ لو، ہم عربی میں خطبہ دیں گے۔ تمہاری جو زبان ہے، دین کو کس زبان میں سمجھو گے؟ دین کو سمجھنے کے لیے جو زبان ہے اس زبان میں دین کو سمجھانا ہے نا۔ اس طرح سے آدمی کے ذہن میں غلط فہمی ہے اور انسان کے اندر شکوک و شبہات کتنے بھرے ہوئے ہیں۔ اس نے پھر چلتے چلتے میں نے پوچھا، کہا کہ کس مسجد میں خطبہ ہوتا ہے جمعہ کا؟ میں نے کہا کہ ایک مسلک ہے ہندوستان میں، اہل حدیث کا مسلک، کبھی نام سنے ہو؟ ان کی مسجدوں میں اردو میں خطبہ ہوتا ہے، یعنی واعظ و نصیحت کے کلمات۔ کہا ایسا ہے کہ خطبہ پہلے تقریر کر لی جائے ممبر کے نیچے، پھر خطبہ اردو عربی میں ہو۔ تو میں نے کہا یہ جو اصل خطبہ سے پہلے اردو کے جمعہ کے اصلی خطبہ سے پہلے یہ جو نقلی خطبہ لا رہے ہو، اس کی کیا دلیل ہے؟ دو خطبہ کہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا؟ ایک نیچے بیٹھ کے ایک اوپر، جو گفتگو ہوئی ہے ممبر پر ہوئی ہے۔ کہا ایسا نہ کہ اہل حدیث قرآن کو نہیں مانتے، اس لیے میں ان کے قریب نہیں جانتا۔ تو وہ جو تفسیر احسن البیان لیا تھا، میں کہا ذرا لے آؤ۔ دیکھا پوری تفسیر، میں نے پوچھا تفسیر پڑھتے ہو؟ کہاں پڑھتا ہوں، بہت اچھی تفسیر ہے، بہت پیاری ہے۔ اس میں جو نام لکھا نا، ترجمہ کس نے کیا؟ مولانا محمد جوناگڑھی۔ میں نے کہا کون تھے؟ بہت بڑے اہل حدیث کے عالم تھے۔ اس کی تفسیر کس نے لکھا؟ حافظ صلاح الدین یوسف، بہت بڑے اہل حدیثوں کے عالم ہیں۔ اس کا مراجعہ کس نے کیا؟ شیخ وسیع اللہ عباس، ڈاکٹر اختر جمال، ان کا جو نام ہے اس میں۔ میں نے کہا یہ ہمارے بڑے علماء ہیں اہل حدیث کے، اب تم کہہ رہے ہو قرآن حدیث کو نہیں قرآن کو نہیں مانتے تو یہ تفسیر کیسے لکھتے؟ یہ اس کے ذہن میں یہ شبہ تھا۔ مجھے پتا ہے کہ وہ ایسے لوگوں کے بیچ میں رہتا ہے جو علم کے بغیر دنیا کی فضول چیزوں سے اسے گمراہ کرتے رہے۔ قرآن اور حدیث، یا صرف قرآن کو کوئی نہ مانے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، یا حدیث کو کوئی نہ مانے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ قرآن و سنت کو ماننا یہ اسلام کی دلیل ہے۔ قرآن و سنت کو اپنی مرضی سے جیسا آدمی سمجھے ویسے مانے وہ بھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ قرآن و سنت کو جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے، صحابہ کرام نے سمجھایا ہے، سلف صالحین نے سمجھایا ہے، سلف صالحین کی سمجھ کے مطابق جب قرآن کو سمجھے گا وہ مسلمان ہے۔ اپنی عقل سے قرآن کو سمجھنا کوئی چاہے گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، من قال فی القرآن برائیہ فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے قرآن میں اپنی مرضی سے کچھ کہا اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ اس لیے میرے بھائیو اور دوستو، انسان علم حاصل کرے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اعلام الموقعین میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ میرے استاد شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ قضات کی ایک مجلس میں بیٹھے تھے۔ قاضی کی جمع قضات ہے، جیسے ججوں کا اجتماع ہوتا ہے نا، کمپنیوں میں دیکھیے کہ برابر جو ہے پروگرام ہوتے ہیں، اجتماعات ہوتے ہیں۔ تجارتی جو کمپنیاں ہیں، سیلس مینوں کا اجتماع الگ ہوتا ہے، ٹیچروں کا اجتماع اسکولوں میں الگ ہوتا ہے۔ یہ ایک مزاج ہے اور ایک ضرورت ہے وقت کی۔ ہاسپٹلوں میں ڈاکٹروں کا اجتماع ہوتا ہے، ان کی میٹنگ ہوتی ہے، بڑے بڑے جو نئے نئے امراض آتے ہیں سمجھتے ہیں ایک دوسرے سے۔ قضات جو جج تھے اس زمانے میں، ان کا ایک کہیں اجتماع تھا، مجلس سے بیٹھے تھے۔ ایک فتویٰ آیا ایک قاضی کے پاس، اس نے اس مسئلے کو دیکھا اور امام ظفر رحمہ اللہ کے قول کے مطابق فتویٰ دے دیا۔ کہا کہ اس سلسلے میں شریعت کا یہی حکم ہے۔ کہتے ہیں کہ میرے استاد شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً اس قاضی کو ٹوک دیا، کہا کہ اے قاضی، امام ظفر کا فتویٰ کب سے شریعت کا فتویٰ ہو گیا؟ ٹھیک ہے، تمہیں امام ظفر کا قول پسند ہے تو فتویٰ دیتے وقت کہہ دو کہ اس کے جواب میں امام ظفر نے یہ فرمایا ہے۔ یہ مت کہو کہ شریعت کا حکم ہے، یہ امام کا قول ہے۔ اس قول کی ان کے نام کے ساتھ وضاحت کر دو۔ ایسا نہیں کہ بات بتا دو کہ شریعت کا فتویٰ ہے اور کسی عالم کا قول پیش کر دو، یہ درست نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، یہ امانت داری کی چیز ہے۔ دین کی تبلیغ آدمی کے پاس کچھ نہیں ہے، جمع کر لیا لوگوں کو، ہاں حضرت جی بزرگوں پڑھتا رہا اور سمجھا کہ سب سے بڑا مبلغ ہے۔ اسی طرح لوگوں کے بیچ میں کتنے ایسے فتنے ہیں، آپ دیکھتے ہوں گے۔ ہر چیز کی وضاحت کیا میں کروں، آپ خوب جانتے ہیں کہ فتنے پر فتنے پھیلتے جا رہے ہیں۔ علم کے بغیر لوگ علامہ اور مفتی بنتے جا رہے ہیں۔ اسی طرح خواتین میں کتنے بڑے فتنے نکلتے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون۔ کہ اللہ نے
فحاشی کو حرام قرار دیا، چاہے ظاہری برائی ہو یا باطنی حرام قرار دیا، ہر قسم کے گناہ بغاوت کو حرام قرار دیا، شرک کو حرام قرار دیا، اسی طرح سے اس کو بھی حرام قرار دیا کہ اللہ کی طرف ایسی باتیں منسوب کی جائیں جسے بندہ نہ جانتا ہو، یہ بھی اسی طرح حرام ہے جس طرح شرک اور برائی بدکاری حرام ہے۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، تمہیں علم نہ ہو اور اللہ کے حوالے سے گفتگو کرنا شروع کر دو، یہ اسی طرح سے حرام ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دلوں کا تقوی عطا فرمائے اور علم اور شریعت کے ساتھ انصاف اور امانت داری برتنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو اس وقت میڈیا کے اندر جو میڈیا والے چینل والے مفتی بنے ہوئے ہیں، کوئی جو ہے اخبار والا مفتی بنا ہوا ہے، اور مفتی سے کم پر لوگ راضی بھی نہیں ہوتے یا علامہ سے کم پر راضی بھی نہیں ہوتے، ان ایسے جو فتنہ انگیز لوگ ہیں یا جو شریعت کو کھلواڑ بنانے والے مفتی اور علامہ ہیں، اللہ ان کے شر سے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، امت کو متقی علماء عطا فرمائے، اور فتویٰ دینے والوں کو، جواب دینے والوں کو دلوں کا تقوی عطا فرمائے، ہم تمام کے دلوں کو متقی بنائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔